سوال سے ہیں حاجی محمد صدیق صاحب. وہ کہتے ہیں جی کہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی لگائی ہے اس وقت چڑیا بھی نہیں پھڑکی تھی، جبکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو لوگوں نے پورے ملک میں کوہرام پیدا کر دیا تھا، اپنے آپ کو آگ تک لگا لی تھی. آپ ایک عمر رسیدہ شخص ہیں، آپ کو تو وہ سارا منظر یاد ہوگا، اس وقت کیا حالات تھے، ہمیں بھی کچھ اس بارے میں بتائیں. حاجی محمد صدیق صاحب، یہ بڑا سیکرٹ تھا میرے عمر رسیدہ ہونے کا. آپ کو نامعلوم کس نے بتایا ہے کہ میں بہادر شاہ ظفر آخری مغل حکمران کا میں کلاس فیلو تھا. لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ، بات آپ کی درست ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری صحت کے لیے دعا گو رہیں گے. اچھا، یہ جو شیخ رشید نے بات کی ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی لگائے گی تو چڑیا بھی نہیں پھڑکی، یہ ایک ایکسپریشن ہے، ایک بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. ادروائز آج تک چڑیا بھی پھڑک رہی ہے اور چڑے بھی پھڑک رہے ہیں. وہ جو جلاد نما آدمی تھا، احسان فراموش آدمی تھا، جنرل ضیاء، اس نے پھانسی لگائی، ٹھیک ہے. جوڈیشل مرڈر کہتی ہے دنیا آج بھی. بھٹو کو شہید، اس کے مزار پہ بندہ کوئی نہیں دکھائی دیتا. بھٹو کے مزار پہ ہر وقت رونق رہتی ہے، اور اس کا جب وہ یوم وفات یا یوم شہادت وہ کہتے ہیں جو بھی ہے، وہ جا کے کبھی دیکھیں. ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی بے نظیر بھٹو. اس کو 2 بار وزیر اعظم بنانا پڑا، اور اگر اس کا قتل نہ ہوتا 3ری بار بھی وہ وزیر اعظم بنتی. اور اب بھی روشن امکانات ہیں کہ کل بلاول. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھٹو ہے جس کا سحر آج بھی قائم ہے. تو شیخ رشید نے جو بات کی ہوگی کہ چڑیا بھی نہیں پھڑکی تھی، وہ ٹھیک ہے، ابھی وہ ایٹم بم مار دیتے لوگ، کیا کر لیتے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ہاں، لوگوں نے خود سوزی کی، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جی ان لوگوں کو کہا گیا تھا تمہیں بچا لیں گے، تم بچا دیں. یہ اس کو چھوڑ دیں آپ، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. وہ پاکستان کے عظیم ترین محسنوں میں سے ایک ہیں. مجھے بہت اعتراضات ہیں بھٹو کی وجہ سے. تو میں نے جیلیں بھی کاٹیں، لیکن پھر میں آؤٹ گرو کر گیا. بھٹو کے نقائص، کمزوریاں، خوبیاں، خامیاں سب کچھ سامنے رکھنا چاہیے. یہ پاگلوں کا، پجاریوں کا کام ہے کہ انسانوں کو دیوتا بنا لینا. غلط. میں 20-21 سال کی عمر تک، 25-26 سال کی عمر تک یہ کرتا رہا، اب نہیں. تو میں بھٹو کو، پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے میں اس کا جو انیشیٹو ہے، سٹیل مل، کامرا، بہت کچھ دے گیا وہ آدمی. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا محاورے کی حد تک ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ قیامت نہیں آ گئی، اس پورے ملکوں کو آگ نہیں لگا دی گئی، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، حد ہوتی ہے. اس سے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی تھی. سلطان ٹیپو جب شہید ہوا تو کیا ہو گیا تھا؟ یہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ بھٹو پھانسی کے باوجود، میں نے ابھی کہا نا، موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ جب یوم وفات یا یوم پیدائش یا جو کوئی بھی ہوتا، ضیاء الحق، اس کی تو شاید اب اولاد بھی نہیں جاتی وہاں، بندہ نہ بندے کی چاہت. دوسری طرف جبر کا سما تھا. بھٹو کی نماز جنازہ کی تصویر کروڑوں بار چھپ چکی ہے اس ملک میں. 8-10 بندے تھے، ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ وہ پڑا تھا. لیکن آج دیکھیں ذرا جا کے، یہ کوئی بات تو نہیں. اس کے نواسے تک تو اقتدار پہنچ گیا ہے. بیٹی اقتدار ہے میری، پھر داماد اقتدار میرا، اب نواسا پائپ لائن میں ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ چڑی نہیں پھڑکی، نہیں، بہت کچھ پھڑکا اور اب تک پھڑک رہا ہے. دوسری طرف شیخ رشید اپنی جگہ پہ سچا ہے، اس کی وجہ ہے. یہ ایک محاورہ سا ہے، ظاہر ہے کوئی زلزلہ تو نہیں آیا. بھٹو نے بھی ایک بات کی تھی، اس کی بڑی مشہور تقریر ہے کہ میں نہ رہا تو پہاڑ روئیں گے. کوئی پہاڑ پوڑ نہیں رویا، لیکن پہاڑ روئے.
یہ ایکسپریشن ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں انسانی سروں کا سمندر، تو سروں کا سمندر تو نہیں ہوتا، لیکن ایک بات کرنے کا ہے، بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. محاورہ میرا نہیں ہے، تاریخ میں نے نہیں لکھی. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کبھی کوئی بھائی چھوڑا. باپ کو اس نے اندر کر دیا اور جن کنڈیشنز میں رکھا وہ بھی تاریخ میں درج ظاہر ہے. میں تو ان کی کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا. ہمارے جو بنو امیہ نے کیا کیا، کربلا میں دونوں طرف کون تھے؟ امام عالی مقام اور اس دنیا کی تاریخ کے سب سے مقدس، سب سے پیارے، سب سے قابل احترام گھرانے کے ساتھ. اس کے بعد بنو امیہ کی بنو عباس نے قبریں کھود دی. یہ اس کے بعد آٹومنز ہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں. نارمل بات تھی، باپ بیٹے بھائی مروا دینا، کوئی ایسی بات نہیں. مغلوں کی مثال میں دے چکا ہوں. سو یہ اگر اس میں وفا نہیں ہے، نواز شریف تو ویسے اس کی تو وہ تو کلائمبر ہے بیسیکلی، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. ایک بہت بڑے حادثے کی پیداوار. قدرت میرا خیال ہے اس لمحے پاکستان سے بے تحاشا ناراض ہوگی جب یہ آدمی پالیٹکس میں آیا، اور اس نے پاکستان کے سیاسی کلچر ہی نہیں، اخلاقی ثقافتی کلچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میں اکثر کہتا ہوں، وہ 80s کی بات ہے، مجھے اس پروفیشن میں آئے ہوئے کافی سال ہو چکے تھے، میں نے کبھی لفافہ جرنلزم کا ذکر ہی نہیں سنا تھا. اس کے بعد پھر جو گند مچا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے وقت نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہیں عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری، یہ وہ لوگ ہیں جو انسائڈرز ہیں. یہ اپوزیشن میں بھی ہوں تو انسائڈرز ہی ہوتے ہیں. یہ کوریڈورز آف پاور تک ان کا ایکسیس ہوتا ہے. اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تو ان کو نواز شریف جوائن کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، یا بعد میں سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں. اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں ایک اور بات اس بات کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ دے فیل کہ دس از دی اینڈ آف یہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے. اچھا، آپ کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی قیادت ان کے ساتھ وفا کرے گی. یہاں میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں. بھٹو صاحب نے جے رحیم سے لے کے مختار رانا اور پھر جو دلائی کیمپ میں ان کے ساتھی قید تھے جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا، ان کے ساتھ وہ وفا کی تھی. سیاست میں وفا نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی، لیکن ایک بات، پیپلز پارٹی زرداری میں نہیں جانتا بلاول کو بالکل ہی. ان میں پھر کوئی رکھ رکھاؤ کو وزاداری ایک خاص طرح کا نا جو ٹرائبل بندے کا ہوتا ہے، وہ زرداری صاحب کا ایک مزاج ہے. وہ دوست پرست آدمی ہیں، ایک ہاتھ سے آگے نہیں میرا خیال ہے جاتے ہیں. بٹ اوور آل میں ایک تھم رول کی بات کر رہا ہوں، ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ سیاست میں یہ وفا شفا جو ہے نا، یہ کوئی ہیر رانجھا، کوئی لیلا مجنو، کوئی شیریں فرہاد ٹائپ قصوں میں ہوتی ہے، باقی نہیں. وفا وغیرہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں.